بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی اور گلے کی خرابی کے لیے گرم پانی یا چائے میں 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس ملا کر پئیں۔ گلے کی سوزش کو کم کرتا ہے اور کھانسی میں فوری آرام بھی دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ اس سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور گہری و پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ 1 چٹکی اجوائن اور کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ ہاضمے کو درست کرتا ہے اور پیٹ کے ابھار اور درد کو ختم کرتا ہے۔ روزانہ صبح کھجور کا ملک شیک پئیں یا پانی کی بھاپ میں پکے ہوئے سیب پر شہد لگا کر کھائیں۔ یہ جسم کو فوری طاقت دیتا ہے اور سستی بھی دور کرتا ہے۔ پانی میں لہسن، ادرک اور کالی مرچ ڈال کر اچھی طرح ابالیں اور اس کا قہوہ پئیں۔ یہ مدافعت بڑھاتا ہے اور زکام کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ صحت ہے تو جہان ہے اور ہمارا جسم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کی اصل دوڑ میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس تندرستی کا ساتھ ہو۔ صحت مند جسم ہی وہ ذریعہ ہے جو آپ کے ہر بڑے خواب کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اپنے جسم کو ایک امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کیجیے۔ ناظرین، آج کی گئی تھوڑی سی ورزش اور اچھی خوراک کل کی بڑی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا ہی لمبی عمر کا راز ہے۔ سکون بھرا دماغ اور چست جسم ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بیماریوں سے لڑنے کا سب سے بہترین ہتھیار آپ کا مضبوط مدافعتی نظام ہے۔ تازہ کھانا کھائیں، پانی پئیں اور اپنے اندر کی توانائی کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ تھکن کو اپنی کمزوری مت بننے دیں، بلکہ اپنے حوصلوں سے ہر دن کو تر و تازہ بنائیں۔ صحت مند رہنا کسی پر احسان نہیں بلکہ خود سے وفاداری ہے۔ صحت مند زندگی کا ایک سنہرا اصول یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیا جائے۔ ناظرین، یہ نسخہ معدے کی ہر تکلیف کو دور رکھتا ہے اور اندرونی صفائی بھی کرتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ چہرے کی جھریوں سے پریشان ہیں تو ہفتے میں صرف 1 بار دہی کا ماسک لگانے کی عادت ڈال لیں۔ یہ سادہ سا ٹوٹکا آپ کی جلد کو ہمیشہ جوان اور تر و تازہ رکھے گا۔ نفسیات کے مطابق انسان کے قد و قامت پر عموماً والدین کے جنسیاتی اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ قد میں والد کی مشابہت، جبکہ جسمانی ساخت اور وزن میں والدہ کی مشابہت نظر آ سکتی ہے۔ ایک تحقیق سے منسوب دعویٰ کیا جاتا ہے کہ روزانہ 5 کھجوریں کھانے سے اولاد کی جنس پر اثر پڑ سکتا ہے اور بیٹوں کی تعداد زیادہ ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کا کوئی مضبوط یا سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اسے صرف ایک دعوے یا روایت کے طور پر ہی بیان کرنا چاہیے۔ بزدل اپنی موت سے پہلے کئی بار مرتے ہیں اور بہادر موت کا مزہ صرف 1 بار چکھتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں۔ ہمت دکھاؤ،
اچھے اچھے سر جھکاتے ہیں۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں، ذرا ہنس لو تو پھر وجہ پوچھ لیتے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ترقی کا زینہ چڑھتے ہوئے لوگوں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ نیچے اترتے ہوئے تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے، مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، پر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ جب ماں کی موت قریب ہوتی ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ماں کی زبان سے بار بار موت کا الفاظ نکلنا، گھر کا ماحول اداس رہنا اور خواب میں بار بار مرحوم رشتہ داروں کو دیکھنا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔